السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، رمضان کی معلومات، اسلام کی معلومات ساری آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھتے دیکھتے اتنے سارے روزے گزر گئے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا رمضان جو گزرا وہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا، اور جو آگے آنے والے روزے ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے گزر جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی گئی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے روزوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے نماز تہجد۔ اب نماز تہجد کتنی رکھتے ہیں، اس کا کیا وقت ہے، اس کو کس ٹائم پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، اپنی شہوتوں عیاشیوں میں ڈوب کر رب کو نہ پا سکا۔ لیکن دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جس نے اللہ کو مانا، اللہ کو پہچانا اور اس کو پا لیا۔ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد۔ فرض نماز کے بعد یعنی کسی چیز کا اہتمام کرے انسان تو تہجد کی نماز کا کرے۔ اتنی افضل نماز ہے تہجد کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فرض کے بعد اگر کوئی چیز افضل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے وقت اپنے اللہ سے کلام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے راوی ہیں، ہر کس اور ناقص مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی کہ تہجد پڑھو، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو تہجد کی نماز کا وقت فجر کی نماز سے پہلے تک ہے۔ جب چاہیں پوری رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے یہ پڑھتے، 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ۔ فرماتے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ پھر وضو کرتے اور پھر تہجد شروع کرتے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لیٹے لیٹے کروٹ بدلتے بدلتے 5-10 منٹ لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی یہ ورد کر سکتے ہیں۔ اب تہجد کی رکھتے ہیں کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب یہ ظہر، عصر، مغرب کی طرح مقرر رکھتے نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے۔ ابن سمین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق یعنی کہ تہجد کے متعلق سوال کیا گیا، رات کی نماز کی 2 رکعت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ رات کی نماز کی 2 رکعت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 4 پڑھو، 8 پڑھو، 12 پڑھو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا 2 کر کے پڑھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں واضح نہیں کی کہ کتنی پڑھنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں وسعت ہے۔ انسان اپنی مرضی سے چاہے، اس کی ہمت کی بات ہے، وہ 100 پڑھ لے۔ جتنی انسان میں ہمت ہے انسان اتنی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ادا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کیا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق ادا کرتا ہے، یعنی کہ جس میں جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے نماز تہجد کے اتنے نوافل ادا کریں۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جو تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔
جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت خاص بات کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے کی، فرض نمازیں ساری پڑھنے کی، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں بھول چوک سے، وہ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔